غزوہ، اس کے لیے تیاری کا کہا کہ کون ہے جو مجاہدین کو اسلحہ اور سواریاں مہیا کرے گا۔ تنگ دستی کا عالم تھا، مسلمانوں کے پاس فراوانی نہیں تھی مال، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا تھا، انہوں نے بیک وقت کروڑوں کی جو رقم ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دی، جس میں اسلحہ بھی اور جس میں دیگر ساز و سامان بھی، جس میں سواریاں بھی مجاہدین کو مہیا کی گئی۔ اسی طرح مدینہ میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اس وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ اپیل کی کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کے وقف کرے گا۔ تو جنت کی خاطر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ یہ دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ کچھ لوگ آئے جو کہ کنگال تھے، بیچارے فقیر تھے، دور سے وہ صحابہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہاں ڈھیر لگ گئے، مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر لگ گئے، جس کے پاس جو تھا وہ لاد کے لا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اس پر بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور بہت زیادہ مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔